نہیں ہوا۔ اس بار بھی جو ہے نا وہ جتنے بھی ہم نے ہمارے ساتھ وعدے ہوئے، منسٹر صاحب میرے گھر تشریف لائے بذات خود ان پرسن، اور میرے ساتھ جو وعدے کیے ان میں سے کوئی ایک کام بھی وہ نہیں کر سکے، اور ہمیں اس بار بھی جو ہے نا وہ نہایت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسرا جو ان کا سلسلہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تھانے کا جو ہمارا کلچر ہے وہ سب جگہ پوری ریاست میں جس طرح ہے یا پورے پاکستان میں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن ہم صرف کھورٹا تھانے کو فوکس کریں گے کہ وہاں انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ چند لوگ، جن میں ان کا بیٹا خود جو ہے نا وہ ساری معاملات کو ڈیل کرتا ہے، اور خود جن لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، رشوت لی جاتی ہے، وہ تھانے والوں کو بھی دی جاتی ہے اور خود اپنی جیب میں بھی ڈالی جاتی ہے، اور صرف ظالموں کی سرپرستی کی جاتی ہے، اور مظلوم جو ہے نا ان کا جس قدر بھی ظلم کیا جائے، ستم کیا جائے، یہ ساتھ ہو کر یہ ظلم ستم کرواتے ہیں۔ خود میرے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے اپنے کنبے اور قبیلے سے ہمارے درمیان جو ہے نا وہ ایسے بندے انہوں نے تیار کیے جن سے پیسے جو ہے نا وہ لے کر اپنے بزنس طرح طرح کے جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں۔ میں ان کو ذاتی طور پر پیسہ دینے والوں کو بھی جانتا ہوں اور لینے والوں کو بھی جانتا ہوں کہ منجوال کے کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لے کر ہمارے خلاف جھوٹے پرچے کٹوائے، اور ان کو ہم الحمدللہ جو ہے نا وہ عدالتوں میں فیس کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جوتے بھی کھا رہے ہیں عدالتوں میں۔ اللہ کے فضل سے مزید ان کو جو ہے نا وہ ہم ہر جگہ ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس طرح کے تھانے کے معاملات جو ہے نا وہ ان میں دلالی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد چند وکیلوں کا ایک ٹولہ ہے جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جو عدالتوں کچہریوں میں جا کے تو ججز اور مفتیوں کو بھی خرید لیتے ہیں، بند کمروں میں جا کے سودے ہوتے ہیں اور فیصلے جو ہے نا وہ ظالموں کے حق میں کروائے جاتے ہیں۔ ان وکلاء کو بھی میں جانتا ہوں، یہ انشاءاللہ بعد کسی مناسب موقع پر جو ہے نا یہ چیزیں ایکسپوز بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد محکمہ مال کا جو حال ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ جو مظلوم لوگ ہیں اور جو استحقاق رکھتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے ہر جگہ پر، اور جو ظالم لوگ ہیں اور رشوت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں مقامی قیادت کو، ان کے سارے کام جو ہے نا ناجائز غلط کام انلیگل وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب حلقہ کی جو تعمیر و ترقی ہے اس پر اگر جو ہے نا صرف 1 منٹ میں اس کو سمرائز کیا جائے تو آپ سارے حلقے کی سڑکات جو ہے ہماری روڈز ہیں ان کا حشر دیکھ لیں، جس طرف آپ جاتے ہیں گرد و غبار اور سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ اس پر مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے لوگ ان سڑکوں پر سفر کرتے ہیں تو آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد جناب میرے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے ایک نہیں کئی موقعوں پر وعدہ کیا جی کہ آپ کو ملازمت فراہم کی جائے گی، لیکن اوور ایج جب ہو چکا میں تو اس کے بعد انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ میرا معاشی قتل جو انہوں نے کیا اس کا حساب کتاب میں قبر میں بھی اور حشر میں بھی ان سے لوں گا، ان سے بھی اور ان کے بیٹے سے بھی۔ اس کے بعد جناب یہ کل پرسوں جو ہے نا فیس بک پر ہمارے ایک اس وادی بنا کے بہت بڑے معروف علمی ایک اسکالر ذوالفقار زاہد صاحب، سارے لوگ ان کو ہمارے حلقہ کی عوام جانتے ہیں اور بے شمار لوگ ان کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ فیس بک پر پوسٹ لگائی اور ان سے درخواست کی ہے کہ راجہ صاحب جس محکمے کا پورٹ فولیو قلمدان آپ کو دیا گیا ہے نا اس کا یہ حشر ہے کہ آپ اس محکمے کو پرائیویٹائز کر دیں تاکہ مجھے کوئی کام پڑے کسی ملازم سے تو میں پیسے جیب سے خرچ کر کے بر وقت اپنا کام کروا لیا کروں۔ تو یہ حالت ہے۔ تو میں نے اس پوسٹ پر جو تبصرہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ میرے محترم استاد ہیں اور آپ نے یہ ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا، میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میری ایک سجیسشن ہے کہ جناب مطالبات جو ہے نا وہ زندہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں، جو مردہ سیاسی قیادت ہے اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آج یہ فاتحہ پڑھنے کا دن ہے، ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اس نون لیگ کی جو ہماری قیادت ہے اس کے لیے یہ فاتحہ خوانی کا دن ہے۔ تو اب جو ہمارے منسٹر ہے کیبنٹ کے اندر جو ہے نا جس طرح کا ان کا رول ہے یا پرفارمنس ہے، میں پورے اپنے جو ہے نا وثوق کے ساتھ یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ پوری کیبنٹ کے اندر اتنا نااہل وزیر
اور اس قدر جو ہے نا وہ سست آدمی جو ہے نا میں نے اپنی زندگی میں کو نہیں دیکھا. سب لوگ اپنے اپنے حلقوں کے کام کاج کرواتے ہیں لیکن ہمارا حلقہ بے یار و مددگار ہے, لاوارث ہے. تو اس کہانی کو میں بس اتنا ہی جو ہے نا وہ بیان کروں گا. اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی اپنی ایک جلسے پبلک میٹنگ کے اندر سٹیج پر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ایک کلرک بھی میری بات نہیں سنتا. تو میں کیا کر سکتا ہوں جی, بڑے کام آپ بتاتے ہیں لیکن ایک کلرک جو ہے نا وہ بھی میری بات نہیں سنتا. یہ ان کی اپنی سیلف سٹیٹمنٹ ہے سٹیج پر کھڑے ہو کر. تو اس طرح جو ہے نا اگر ایک بندہ خود ہمارا جس کو ہم نے حلقے کی نیابت بخشی ہے اور جس بندے کو اس قدر جو ہے نا وہ ہم نے پوری زندگی جس بندے کے لیے ہم نے کھپا دی ہے, اس بندے کا جواب یہ ہے جی کہ میری تو بات کلرک بھی نہیں سنتا ہے. تو باقی سیکٹری لیول کے لوگ یا جو ہائر جو ہماری ہے بیوروکریسی, ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ان سے آپ کوئی کام لے سکیں. اور اس کے بعد آخری جو میرا میسج ہے, پیغام ہے, وہ یہ ہے نون لیگ کی قیادت کے لیے کہ یہ جو ہم مختلف قبائل کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ان کو اگر آپ کو شماریات یا ریاضی کا صحیح علم ہو تو آپ خود جو ہے نا وہ کیلکولیشن کر لیں گے, اور اگر نہیں کر سکے تو وقت جو ہے نا وہ خوب اچھی طرح آپ کو جو ہے نا یہ سارے معاملات سمجھا دے گا کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ کتنے اور قبیلے اور گھرانے جو ہے نا اس کے ساتھ وابستہ ہے. ہمارے تعلق دار, ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست احباب سارے الحمدللہ جو ہے نا جہاں تک ہمارا جو ہے نا بس چلا ہم پوری کوشش کریں گے. اور جس طرح راجہ امجد صاحب نے کہا ہے کہ اگلا لائے عمل جو ہے نا وہ ان قریب جو ہے نا انشاءاللہ ہم وہ بھی ڈکلیئر کریں گے, اور آپ تمام عوام کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ضرور ہم بتائیں گے اپنا جو ہے نا نیکسٹ ہمارا فیوچر پلان کیا ہے. تو آخر میں ایک قطعہ جو ہے نا وہ اپنی مقامی قیادت اور بالخصوص راجہ صاحب اور ان کے بیٹے کے لیے جو ہے نا میں نے رکھا ہوا وقف کر کے وہ سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ ہر محبت کے ہر جذبے سے وہ انکار کرتا ہے, محبت کے ہر جذبے سے وہ انکار کرتا ہے, وہ خود نفرت ہے اور نفرت کا کاروبار کرتا ہے. محبت کے ہر جذبے سے وہ انکار کرتا ہے, وہ خود نفرت ہے اور نفرت کا کاروبار کرتا ہے. اسے جب موت ہی پیاری ہے تو مر کیوں نہیں جاتا, اسے جب موت ہی پیاری ہے تو مر کیوں نہیں جاتا. وہ سارے حلقے کو جینے سے کیوں بیزار کرتا ہے, وہ سارے حلقے کو جینے سے کیوں بیزار کرتا ہے. والسلام. میں اب شیخ ظفر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختلاف نیوز کے ایڈیٹر جناب طالب حسین صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جناب اسیب صاحب, راجہ امجد صاحب, اعجاز صاحب, راجہ سرفراز صاحب اور میرے بزرگ رہنما نثار صاحب, آپ سب کو میں خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی کوششوں سے ایک ایسا پلیٹ فارم یہاں مہیا ہوا ہے جو ہم سب کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارے لیے ایک روشنی کا معیار ثابت ہوگا. یہاں میرے دوستوں نے بات کی ہے اور اسیب صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہ ہم نے 85 سے ایک ایسی جماعت کا ساتھ دیا اور اسے کامیابیوں کی طرف لے گئے, لیکن افسوس دار افسوس کہ ہمارے اس کردار, ہماری ان کوششوں کو انہوں نے کوئی تسلیم نہ کیا, اور ہمیں زبانی میرٹ, انصاف اور دوسری باتوں میں یہ لاتے رہے ہیں کہ جی ہم انصاف پلا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن در حقیقت لوگوں کے حقوق کو میں سمجھتا ہوں کہ سلب کرنے کے لیے یہ حکومت ہم پہ اتنا عرصہ مسلط رہی. ہمارا گزشتہ 6 ماہ سے آپس میں ڈسکس کا سلسلہ چلتا رہا ہے. ہم نے غور و خوض کیا کہ
हम पर जो इस कौम का कर्ज है वो हम कैसे उतारें। मैं शेख बरादरी के एक रहनुमा की हैसियत से अगर अपनी बरादरी या अपने इलाके के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकूं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गद्दारी थी। उनके मेरी बरादरी के साथ बड़ी ज़्यादती थी, मेरे इलाके के साथ बड़ी ज़्यादती थी। तो हमने ये ऐद किया, हम बैठे रहे काफ़ी गुज़श्ता 6 माह से हमने डिस्कशन की है कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी कोशिश करनी है ताकि इन लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तो इंशाअल्लाह ये ना तसव्वुर करें जो क्या है, हम जो हैं वो यहाँ 4-6 बंदे बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह इनको सब मालूम है और इनको हमारे वेट का अंदाज़ा है कि हमने नेक्स्ट चल के इस 6 की अक्सरियत को कहाँ लेके जाना है। और हमने जो इनके ख़िलाफ़ में बगावत उठाया है, इसका इंशाअल्लाह इन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि हम आइंदा लोगों के हकूक़ को कभी सल्ब ना करें और राह रास्त पे आ जाएं। लेकिन इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आइंदा इन्हीं लोगों के जिन्होंने हमारा साथ दिया था, हमारे साथ चले थे। और हल्का बंडली की मैं बात करता हूँ, बंडली से हमने 1700 वोट की लीड राय निसार साहब को दी थी और इनकी कामयाबी में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। वहाँ मुख्तलिफ़ कबाइल हैं जिनको हमने अच्छे अंदाज से यूनिटी पैदा करके इनकी कामयाबी के लिए माइल और कायल किया था। लेकिन ये 85 से हमें मीठी गोलियां देते आ रहे हैं, हमारे हकूक़ को सल्ब किया गया। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जहाँ थाने की बात हो, कचहरी की बात हो, नौकरियों की बात हो, तरक्याती हो, मैं किस चीज़ की गिनती करूं। किसी एक पे भी इन्होंने हमारा ख्याल नहीं रखा है कि इन लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने इन लोगों ने हमारे लिए जो कोशिश की थी उसका हमने इन्हें जवाब नियामुल बदल कोई प्रोवाइड करना है, कोई तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये तो बिल्कुल ही भूल गए और जाके 5 साल सोते रहे हैं आराम से। और ज़बानी इंसाफ मेरिट की जो है वो प्रचार होती रही है। अब इंशाअल्लाह मैं इन लोगों के साथ ऐद करता हूँ जो हमारे साथी हैं कि आपने जो ये अलम उठाया, मैं इसका भरपूर साथ देते हुए बंडली जोन से आपको एक ऐसी मिसाल प्रोवाइड करूँगा कि आप भी मानेंगे कि जब किसी के ख़िलाफ़ कोई निकलता है तो फिर वो ना कफन बांध के निकलना पड़ता है। ठीक है, इंशाअल्लाह कश्तियाँ जला के हम निकले हैं और लोगों के हकूक़ का हर हालत में हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। राय साहब मेरे बड़े अच्छे कोलीग हैं, राय हमज़द साहब, तो मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि आपने जो अपने साथियों पे इत्मीनान करके एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, इसका हर हालत में हम सब ने मिल के तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कभी उम्मीद है कि वो हमारे डे करा दूँ में हमारा साथ देगा, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कोई आगे नहीं निकले हैं। हमने उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है जो पिसे हुए और पसपा लोग हैं। तो चूँकि ये हुकूमतें ये आर्जी जगह है, हुकूमतें आने जाने वाली, हुकूमत तो अल्लाह ताला की होती है। इंसान जो है उसके नायब की हैसियत से यहाँ काम कर रहा होता है, लेकिन हमने इस आर्जी नायब होने की हैसियत को जो है वो बहुत बड़ा जो ना रुतबा देना शुरू कर दिया है और लोगों जो हमारे पिछे हुए लोग हैं उनको हम भूल गए हैं। तो मैं एक आखिरी शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। मामा अलैना इल्लल बलाग। शेख साहब के बाद मैं जनाब मिर्ज़ा एजाज़ जुराद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो
اپنے خیالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب حاجی راجہ نثار احمد خان صاحب، اختلاف نیوز کی نمائندگی کریں طالب صاحب، اور اے کے نیوز کی طرف سے واجد صاحب کا، اور دیگر برادران راجہ امجد صاحب، اسیب صاحب اور سرفراز صاحب ہیں، شیخ ظفر صاحب، بھائی اشفاق صاحب اور شوکت صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بزرگ ہمارے یہاں پر موجود تھے. ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، تو ان کی سرپرستی میں راجہ امرت اللہ صاحب. آپ تمام کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہاں پر مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بات کو کہاں سے شروع کروں. جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ یہ 31 سالہ ایک لمبی رفاقت ہے، اور اس کے اگر ایک سال کو ہم گنیں تو میرے خیال میں بڑی لمبی کہانی بن جاتی ہے. اسیب صاحب نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ ایک پوری کتاب بنتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کتاب بھی نہیں، اس پر PhD بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال مسائل اور معاملات کی ایک لمبی چوڑی اور طویل فہرست ہے، جس کا یہاں پر تذکرہ کرنا، اس کی وضاحت میں جانا میرے خیال میں ناممکن ہے وقت کی نزاکت کی وجہ سے. بہرحال میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار اس لیے ہوں کہ میں شاید اپنے طور پر بڑا مایوس اور فیڈ اپ تھا، تو انہوں نے حوصلہ افزائی کے طور پر مجھے کہا کہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اس پر گفت و شنید ہوتی ہے. اور شیخ ظفر صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے جس طرح کہا کہ ہم 6 ماہ سے نہیں بلکہ کئی ماہ سے اس پر ورک آؤٹ کرتے رہے ہیں. میں چونکہ ذاتی طور پر بھی بڑی ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرا ہوں، جس کا یہاں اگر میں تذکرہ کروں تو شاید ارباب اختیار کو بھی سمجھ اور عقل آ جائے، لیکن وہ چونکہ میرا ذاتی معاملہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک آزمائش سمجھ کر میں نے اس کو قبول کر لیا. لیکن جہاں تک اس کی قانونی اور علاقائی اور ملکی سیاست کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہے. تو اس کے علاوہ جو اجتماعی طور پر بھی ہمارے کچھ مسائل اور معاملات ہیں، ان کا تذکرہ بھی میں یہاں کروں گا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں راجہ صاحب کے بالکل پہلو میں رہتا ہوں. بیال مہاجر کالونی ہمارا جو ہے وہ ایک ID ہے ہماری مہاجر کالونی کی، تو وہاں پر رہتے ہیں ہم، اور راجہ صاحب کو پتہ ہے بالکل ان کے پہلو میں ہیں. اگر آواز دیں تو ان کے گھر تک پہنچ جاتی ہے. اور اسی بنیاد پر آج مجھے ایک احساس محرومی یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ جس بندے کی خاطر ہم نے راجہ صاحب کے ساتھ شمولیت اختیار کی، وہ آج بندہ ہم میں نہیں. تو آج اگر اس بندے کا میں نام نہ لوں تو میرے خیال میں یہ بھی بڑی ناانصافی ہوگی کہ بابو راجہ غلام سرور صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت کرے، یہ ان کی یہ کوشش اور کاوش تھی جنہوں نے آج، جن کی وجہ سے ہم راجہ صاحب کے پیچھے یعنی مین و ان حساب سے ان کے ساتھ رہے، ان کی امامت میں اقتداء میں رہے، اور کبھی ہم نے ان سے گلہ شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور خیال رکھتے ہیں بزرگ سمجھ کر. اور اس کا اصل میں جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ہم بزرگ سمجھ کر، تہذیب کے دائرے میں رہ کر، اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہم عزت کرتے رہے، رسپیکٹ دیتے رہے. لیکن انہوں نے اس کو شاید ہماری کمزوری سمجھی، یا یہ سمجھا کہ میرے شاید مزارے ہیں، اس وجہ سے چلو یہ ان کا کیا مسئلہ ہے، یہ جب کہیں گے تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے. تو ایک بات یہ اپنی جگہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے جس طرح غیر مشروط طور پر ان کی ہر مرتبہ حمایت کی، اور اس طرح سے ہمیں پذیرائی نہیں ملی. اور سب سے بڑا مسئلہ، میرے ذاتی مسئلے کو چھوڑ کر سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہماری سڑک کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، جو کہ ایک لنک روڈ کے طور پر ہمارا ایک راستہ بنا ہوا تھا، اور وہ لنک روڈ ہمارے نوجوان بھائیوں نے، میرے محلے کے عزیزوں نے مل کر جو ہے اس کی سولنگ بھی کی. اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس سولنگ کو
اگر حکومت کو ہم تھوڑی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم نے کی اور کہا کہ ہمیں چلو اس کا فائدہ پہنچ جائے. لیکن افسوس، صد افسوس اس بات کا کہ وہ سڑک ہماری جو ہے وہ باقاعدہ منظوری بھی آئی، PWD نے اسکیم بھی دی، اور اس اسکیم کو بھی آگے جس طرح بندر بانٹ کیا گیا وہ خود ان کو پتہ ہے کہ کس طرح بانٹی ہے انہوں نے، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. تو اس سڑک کا انہوں نے حشر نشر کر دیا. تو اس کے بعد وہ ہمارے جو بھائی میرے محلے کے عزیز جنہوں نے محنت کی ہوئی تھی، اس مرتبہ انہوں نے بھی علم بغاوت بلند کیا اور بطور خاص مجھ ناچیز کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میرے اوپر انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے کہا جس طرح آپ کہیں گے وہی ہوگا. تو انشاءاللہ وہ چلو وقت دکھائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کیا کر رہا ہے. انشاءاللہ وہ ہم کچھ بات ایسے نہیں کریں گے. اللہ کا فضل ہوا کہ ہم پورے حلقے کے اندر ہمارے دوست موجود ہیں، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا خوش قسمت ہے کہ جس کا کام ہوا ہوگا. میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ جس بندے سے بھی میں نے پوچھا اس نے ہمیشہ ناراضگی کا اظہار کیا، کہا جی ہمارا مسئلہ. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ 5 سال میں کتنے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں. جب وزیر موصوف فرماتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کام کیا، فلاں میگا پروجیکٹ ہیں، کوئی پروجیکٹ ادھر نظر نہیں. سڑکوں کی حالت دیکھ کر ترس آتا ہے، اور لوگوں کی جو ذاتی مسائل ہیں ان کو دیکھ کر ترس آتا ہے، خوف آتا ہے بلکہ. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناانصافی، ظلم و زیادتی کی بات ہے، اور ان کو خود یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ آج ہم کس حوالے سے لوگوں کے سامنے جائیں گے. اگر 5 سال تک لوگوں کے مسائل نہیں سن سکے، لوگوں کے مسائل کی طرف نہیں آ سکے، یا ان کو نظر انداز کرتے رہے. میرا سیاست سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، تھانہ کچہری کی سیاست ہے، وہ بھی سب لوگوں کو، دوست احباب کو پتہ ہے. تو اس کا بھی میں تذکرہ کچھ ہو چکا ہے، اور اس کے حوالے سے میں کیا کروں. محکمہ جس کا پورٹ فولیو ان کے پاس تھا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گزشتہ ادوار کی نسبت اس مرتبہ محکمہ برقیات نے زیادہ ستم ظریفیاں کی ہیں لوگوں پر، عوام پر. ہر مہینے نیا ریٹ آتا ہے اس کا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کیا اصلاحات محکمے کے اندر آئی ہیں، کیا ریفارمز لائی ہیں راجہ صاحب نے. وہ بڑے زیرک سمجھدار آدمی ہیں. تو ہم تو چونکہ اکثر دوست یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ راجہ صاحب کو کوئی بندہ اگر توہین آمیز الفاظ استعمال کرے یا ان کے لیے انسلٹنگ الفاظ استعمال کرے تو اس کا وہ کام بڑا جلدی کرتے ہیں. تو مجھے بھی کسی نے اس طرح سے کہا کہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں، میں نے کہا شاید کام ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں ہدایت نہیں کی ہوئی کہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں یا اگر تہذیب کے دائرے سے باہر نکل کر بات کریں. تو اس سے ان کو خود اندازہ بھی ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح لوگ ہم بزرگ سمجھ کر شاید آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو حالات ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہیں اگر دیکھا جائے تو. تو بہرحال میری ذاتی جو معاملہ تھا اس کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی کہ میں 15 سال سروس کر کے ایک یعنی محکمہ تعلیم کے اندر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میرا جو رزلٹ ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ میں کبھی بھی 90 سے نیچے میرا رزلٹ نہیں آیا کسی سطح پر بھی، کسی فورم پر بھی، چاہے وہ انٹرمیڈیٹ ہو، چاہے وہ BA BSc ہو، یا چاہے BS کا سلیبس ہو. اس کے حوالے سے اللہ کا فضل ہے، اور بے شمار طلبہ کی ایک لاٹ جو ہے وہ مجھ سے فارغ ہو کر گئی ہے. 15 سال کا دورانیہ کوئی معمولی دورانیہ نہیں ہوتا. پھر 2 مرتبہ پبلک سروس کمیشن میں نے پاس کیا، اور اس کے باوجود یہ حالات کے تناظر میں یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کی زد میں آ کر اقربا پروری اور جو ہے وہ چہرہ دیکھ کر کسی کی سلیکشن کرنے والی بات، اس کی وجہ سے میں متاثر ہوا، اور آج جو ہے وہ بالکل بلکہ فارغ کر کے مجھے گھر بھیج دیا گیا، جو کم از کم 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک بندہ جو 15 سال ایک محکمے کو دیتا ہے، تو اب عمر کی اس سطح پر پہنچ کر میری 52-53 سال جو ہے وہ ایج ہو گئی ہے. اب نہ تو میں کسی محکمے میں نئے طور پر داخل ہو سکتا ہوں، انڈکٹ ہو سکتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی اور کام کے لیے ہوں. نہ دکان ڈالنے کے قابل ہوں، نہ میں بیرون ملک جانے والا ہوں. اور اب مجھے اس بات کا راجہ صاحب ہی جواب دیں کہ اگر یہ اشر میرے ساتھ ہے تو اس طرح کے کتنے لوگ اور ہیں جو اس حلقے میں ڈسٹرب ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، آج یہ باور کروں، پورے آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے جو
ٹارگٹ کیا ہے وہ اس کھرٹا حلقہ کو کیا، اور کم از کم 12 سے 13 نوجوان جو ہیں وہ محکمے سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جن لوگوں کے چولہے جو ہیں وہ بجھا دیے گئے ہیں اور جن لوگوں کی بچوں کی روزی چھین لی گئی ہے، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ انفرادی طور پر بیچارے اپنے کرب میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ تو اس کا جواب کون دے گا؟ ٹھیک ہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ باخدا میں وضو سے ہوں کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ یونیورسٹی میں داخلہ ان کا ہوا اور ان کی داخلہ فیس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، جس وجہ سے میں نے داخلہ دلوایا ان بچیوں کا۔ وہ صرف یہ معاملہ تھا کہ میں الحمدللہ جاب میں تھا، تو اس وقت میں نے ان کا داخلہ کروایا، اور جب مجھ سے جاب چھین لی گئی، میرا چولہا بجھ گیا، تو اس وقت مجھے آپ یہ بتائیں کہ 1,00,000 روپیہ فیس بنتی تھی بچیوں کی، میں بچیوں کے لیے، امجد صاحب گواہ ہیں اس بات کے، میں نے فون کر کے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مجھے فیس جمع کریں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا تھا، میری بات آپ تک پہنچی بھی ہے کہ ہم مہاجر ہیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر کے آئے ہیں۔ ہجرت کی ہے تو ان کی سنت کو پورا کر کے آئے ہیں، ہم کوئی اور مخلوق نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر مہاجرین کے ساتھ یہ سوتیلا پن سلوک کیا گیا ہے، اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ ایک طرف آپ مہاجرین کی سیٹوں پر جو ہے وہ الیکشن لڑاتے ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر جو مہاجرین مقیم ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ ہاں، اگر آپ کو تکلیف ہے، میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، ریاست جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور اگر ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے کلیجے نکالنا شروع کر دے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، ہمارا کوئی بوجھ محسوس کرتے ہیں، تو آپ ہمیں واپس بھیج دیں، اپنے علاقے میں جائیں، اپنی مقبوضہ کشمیر میں جا کر اپنی زمینوں کو تو بحال کریں، وہاں پر اپنے بچوں کی روزی روٹی کما دیں۔ کہ اگر ریاست ہمارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تو پھر یہ بہتر طریقہ ہے، میرے پاس یہ تجویز ہے آپ کے لیے کہ آپ ہمیں واپس بھیجیں، تو کم از کم اپنی زمین میں جا کر جو ہے وہ اپنے بچوں کی روزی کما سکیں۔ تو یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ میں کون سے جو استحصالی معاملات ہیں، کون سی ناانصافیاں جو ہے میں گنوں یہاں پر، تو ہمیشہ الیکشن جب آتا ہے تو ہمیں راجپوت کہہ کر جو ہے وہ اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں درجہ دوم کا مہاجر سمجھ کر کہا جاتا ہے وہ مہاجروں کے گھر ہیں اوپر۔ تو یہ افسوسناک پہلو ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ میں کرنا چاہتا تھا۔ میری برادری، میرے عزیز و قارب اور وہ دوست جو نے میرے ذات پر اعتماد کیا ہے، میں اس پلیٹ فارم کی روح سے، اس مناسبت سے یہاں سے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ساتھ چل کر جو ہے میرے ذات پر اعتماد کیا، اور انہوں نے اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ میرے سپرد کیے، کہا کہ جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح ہوگا۔ تو الحمدللہ میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن میری ایک بات طے ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والی ہر جگہ لوگ موجود ہیں، اور جہاں پر ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے وہاں پر علم بغاوت بلند کرنے والے لوگ بھی ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس بات کے ساتھ میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، باقی باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ کون سی بات، کون سی ایسی جو ہے پہلو ہیں جن کا ذکر میں کروں، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی، اس تفصیل میں چونکہ وہاں وقت کی قلت ہے، دوست احباب باقی بھی بات کرنے والے موجود ہیں، تو میں ان تمام باتوں کے ساتھ تمام یہ پریس کے اپنے جو دوست ہیں ان کا بھی، اور اپنے دوست دیگر بھائی جو ہیں یہاں موجود ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہے مجھے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر بولنے کا موقع دیا۔ اور انشاءاللہ جہاں کہیں بھی آپ کو میری ضرورت پڑتی ہے، جہاں کہیں بھی آپ مجھے کہتے ہیں، انشاءاللہ رات کو اگر آپ کھڑا کریں گے تو میں رات کو ابھی حاضر ہوں، اس لیے کہ میں اب اس استحصال اور اس ظلم اور اس ناانصافی کے خلاف اب ایک تلوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ نوکری اور باقی چیزیں آنی جانی ہیں، دولت پیسہ ہر چیز ہے، عزت سب سے بڑی چیز ہے، عزت کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں ہماری اس گفتگو کے دوران AK نیوز کے طرف سے واجد چودھری صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو دوستو، یہ وہ مرکات تھے جن کی بنیاد پہ ہمیں کچھ تلخ فیصلے کرنے پڑے۔ جس طرح اجاز صاحب نے ذکر کیا، کون سا قانون ہے اس کہ 15 سال سے ایک بندہ سروس کر رہا ہے اور اس کو آپ اتار کر گھر بھیج دیتے ہیں، اور جس وجہ سے ان کو گھر بھیجا گیا وہاں 6 سال پہلا ایڈاک ملازم آج بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے، چونکہ اس کے پیچھے سائیں جو تھے وہ زندہ تھے،
उस बुनियाद पे, और 15 साल वाला घर अगर बैठ गया, 11 साल वाला घर अगर बैठ गया, ये है राय फारूक हैदर साहब, आपकी गुड गवर्नेंस, राय निसार खान की गुड गवर्नेंस और आपकी कैबिनेट की गुड गवर्नेंस। देखें, मैंने जिस तरह पहले स्टार्टिंग में कहा था कि हमने कुछ फैसले किए और हमारे दोस्तों ने हमें 5-4 जो साथी हैं इन पे एतमाद करते हुए हमें कहा जी कि आप बाज़ाब्ता तय करके ऐलान कर दें। आने वाला वक्त बताएगा, जिस तरह आसिफ साहब ने कहा है कि जो असाब जानने वाले लोग हैं वो मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम मल्टीप्लाई कराएंगे इंशाअल्लाह। आप ने जो इत्साल यहाँ हल्के के लोगों के साथ किया, तामीर और तरक्की के नाम पर किया, यहाँ करप्ट तरीन पटवारी लगाकर लोगों का इत्साल किया, और अब वो रहता हुआ फ़र्क जो है वो आप अपने बेटे को आगे लाकर जो है ना निकालना चाहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने जिस तरह स्टार्टिंग में कहा था कि हमने कुछ फ़ैसले किए, सबसे पहले तो हम सब साथी आज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिसके हम बुनियादी कारकुन थे, खैराबाद कहते हैं, आज से हमारा तल्लक ना तो मुस्लिम लीग नून के साथ है और 36 साल के बाद आज से हमारा तल्लक राय निसार खान के साथ भी सियासी नहीं है। हमारे दोस्तों ने गुफ्त शनीद के बाद ये तय किया है जी कि हम अपना एक प्लेटफार्म जो बना रहे हैं, तफज़ अकू के वादिये बना, उस में जो लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे हम सब मिलकर चलेंगे। किसके साथ चलना है, कैसे चलना है, ये सब साथी गुफ्त शनीद के बाद ही फैसला करेंगे। हम इसके मेम्बरान का तयन भी मिल बैठ कर करेंगे और उस फेल की मज़म्मत भी करेंगे जिससे बरादरीज़म की बू आए, जिससे वादी ये बना के हकूक़ सल्ब होने का ख़दशा पैदा हो। वहाँ पे हमारा ये जो ग्रुप है ये सरफ़हरिस्त मज़ामती ग्रुप में शामिल होगा। किसी को हम साथी मिलकर ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो यहाँ पे बदअमनी लाकानूनियत फैलाने की कोशिश करे, और जिस तरह एजाज साहब का इत्साल हुआ है इस तरह हमारे दिगर साथियों का इत्साल करे। आज 5 साल ये और 5 बार कामयाब होने वाले शख्स के जो मेन सिटी है जहाँ से 85 से लेकर हम वाज़ अक्सरियत के साथ जीते आए हैं, खुरेटा की हालत ज़ार जो मीडिया पे इख्तलाफ न्यूज़ वाले भी AK न्यूज़ वाले भी वो दिखाते रहे हैं। पिछले दिनों हल्की सी बारिश हुई है और शहर की जो हालत है, ये है आपका यहाँ तामीर और तरक्की का काम। इस तरह के आपने काम किए, जो बाज़ार का गंद है वो आपने नालियों को बंद करके सड़कों पे जो है ना डाला हुआ है, और आप कहते हैं जी हमने बहुत तामीर और तरक्की की। जो प्रोफेसर साहब ने, आसिफ साहब ने, शेख ज़फ़र साहब ने जिस तरह ज़िक्र किया, इस तरह अगर मैं भी करूं तो मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, हमारे कबीले के साथ भी जनाब राय साहब आपने बहुत सारे वादे किए थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप वादा वफा करने वालों में नहीं हैं। लारा लपा तो आपने हमें बहुत दिए और उसी पे आपने 5 साल गुजार दिए। तो मैं आखिर में आप सब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा, इख्तलाफ न्यूज़ वालों का, AK न्यूज़ वालों का और अपने साथियों का, और उन लोगों का भी जो लोग, जो मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई जिन्होंने हम पे इत्माद किया। कौन सी मजबूरियां हैं, कुछ मुलाजम भी होते हैं, बेशुमार मजबूरियां हैं उन लोगों की। वो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा जी कि आप बाज़ाब्ता एक प्लेटफार्म मुहैया कर दें, हम आपके साथ हैं। तो आज से
हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोई तल्लक नहीं है। हाँ, आइंदा का अमल हम सब मिल बैठ कर जो भी होगा वो इसी तरह मीडिया में हम आप लोगों के सामने ले आएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पे तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।